حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ آج کا یہ تیسرا پروگرام جس کا عنوان ہے آیت مودت اور محبت اہل بیت۔ خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب اپنے جانثاروں سے کہہ دو، اپنے غلاموں سے کہہ دو مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ کس چیز کا بدلہ نہیں چاہیے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے جو میرے آقا نے اللہ کا پیغام ہم اور آپ تک پہنچایا، جو میرے آقا نے قرآن مجید جیسی کتاب ہم تک پہنچائی، دین اسلام ہم تک پہنچایا، نماز جیسی عبادت ہم تک پہنچائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، جو میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جو میں نے تمہیں جنت کا راستہ بتایا، اس کا مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس تم جو ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار صحابہ نے کیا دیکھا کہ میرے آقا کے اخراجات جو ہے بہت زیادہ ہیں، میرے آقا کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا پورا دن جو ہے تبلیغ اسلام میں صرف کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کمائی کریں جس سے مال جمع کریں۔ تو جب انصار صحابہ نے دیکھا کہ میرے آقا کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو انصار صحابہ نے آپس میں جو ہے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہے آپس میں مل کر مال کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد اس مال کو جو ہے اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، کیونکہ انصار صحابہ کے سامنے میرے آقا کے احسانات موجود تھے، میرے آقا کے احسانات موجود تھے، اور انصار صحابہ اس احسانات کو مانتے تھے
ہم لوگ جو ہے جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، مگر میرے آقا نے جو ہے ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگا دیا ہے۔ ہم لوگ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، مگر یہ میرے آقا کا احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک خدا کے سامنے پیشانی جھکانے کا طریقہ سکھا دیا۔ انصار صحابہ میرے آقا کے احسانات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ مشورہ کیا کہ مال کو جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے۔ اب مال جمع ہو گیا، مال جمع ہو گیا، بہت سارا مال جمع ہو گیا، اور صحابہ کرام اس مال کو لے کر میرے آقا کے دربار میں پہنچ گئے، میرے آقا کے دربار میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مال ہماری طرف سے جو ہے نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس مال کو، اس نذرانے کو آپ قبول فرما لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل کر دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب اپنے ان غلاموں سے آپ فرما دیجئے، اپنے ان غلاموں سے کہہ دیجئے کہ مجھے جو ہے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس تم میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا۔ اب میرے آقا نے وہ سارا مال جو ہے صحابہ کرام کے حوالے کر دیا، یعنی میرے آقا نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کے قرابت دار کون کون ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کے اندر جن قرابت داروں کی محبت واجب کی گئی ہے وہ آپ کے قرابت دار کون کون ہے؟ وہ آپ کے قرابت دار کون کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کی اولادیں، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت، حضرت امام حسن کی محبت، حضرت امام حسین کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے، اہل ایمان پر واجب ہے۔ اور صرف یہی تک نہیں، اہل ایمان ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں جمع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک ہمارے دل میں نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور مومن ہونے کے لیے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت شرط ہے، اہل ایمان پر اہل بیت کی محبت واجب۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ایک دن حضرت امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا اور حضرت امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے محبت کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس میں ایک قید اور میرے آقا نے لگائی۔ وہ قید کیا لگائی؟ وہ قید یہ لگائی کہ میری سنت پر عمل کرتا، صرف اہل بیت کی محبت لے کر یہ انعام نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ حسن کی محبت، حسین کی محبت اور ان کے والدین کی محبت ہو، اور ساتھ میں یہ بھی خوبی اس کے اندر موجود ہو کہ وہ میری سنت پر عمل کرنے والا ہو، میری سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت امام حسن سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت امام حسین سے بھی محبت کرنی ہے، اور حضرت علی سے بھی محبت کرنی ہے، اور حضرت فاطمہ سے بھی محبت کرنی ہے، اور ساتھ میں جو ہے سنت رسول پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو صرف اہل بیت کی محبت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اور آگے بڑھے، سنت رسول کا بھی دامن تھامے، سنت رسول کا بھی دامن تھامے، تاکہ میرے آقا نے جو اعلان کیا ہے، میرے آقا نے جو اعلان کیا ہے، خوشخبری جو سنائی ہے، اس کے حقدار ہم بھی بن جائے، اس کے حقدار ہم بھی بن جائے۔ اور جو میرے آقا نے انعام کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا، تاکہ ہم بھی جو ہے جنت کے اندر اپنے آقا کا قرب پا جائیں جب ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ اب آج کے دور میں اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے مل جاتے ہیں، مگر جب ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ سنت رسول سے دور نظر آتے ہیں، یعنی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اب ایسے لوگوں کو اگر پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ کیا ان کے دل میں جو ہے اہل بیت کی یا نبی کی سچی محبت ہے کہ نہیں، تو آپ کس پیمانے سے دیکھیں گے؟ آپ کس پیمانے سے دیکھیں گے؟ کس طریقے سے جانچیں گے، پرکھیں گے؟ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت کی سچی محبت ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جب ایسا موقع آ جائے اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو تم یہ دیکھو کہ وہ ان کی اقتدا کر رہا ہے کہ نہیں، ان کی اقتدا کر رہا ہے کہ نہیں۔ یعنی امام حسین نے جس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے، امام حسن نے جس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے، کیا یہ بھی جو ہے اسی انداز سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ نہیں؟ امام حسین نماز ادا کرنے والے، امام حسن نماز ادا کرنے والے۔ اب اگر کوئی اہل بیت کا
اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے تو دیکھو کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ حضرت علی نے پیمانہ دیا کہ دیکھو وہ ان کی اقتدا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ان کی اقتدا کرنے والا ہے تو محبت میں سچا ہے، اور اگر اقتدا نہیں کرنے والا ہے تو محبت میں جھوٹا، محبت میں جھوٹا ہے۔ یہ پیمانہ حضرت علی نے ہم اور آپ کو عطا فرما دیا۔ اسی پیمانے پر جو ہے پرکھا جائے گا، اسی پیمانے پر دیکھا جائے گا کہ یہ سچا عاشق اہل بیت ہے کہ نہیں، کیا یہ سچا عاشق نبی ہے کہ نہیں۔ اگر اس پیمانے پر وہ پورا اترے گا تو ہم اسے جو ہے سچا عاشق رسول مانیں گے، سچا عاشق اہل بیت مانیں گے، ورنہ اس کو جھوٹا مانا جائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، مسند الفردوس کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے، ہر شخص سے جو ہے 4 سوال ہوگا، 4 سوال پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے زندگی عمر دی گئی، تم نے اپنی عمر کو کہاں پر خرچ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم اور آپ کو 50 سال 60 سال کی عمر عطا فرمائی ہے، اس عمر کے بارے میں جو ہے قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر خرچ کیا، تم نے کون سے کام انجام دیے، یہ 50 سالہ تمہاری زندگی کہاں پر صرف ہو گئی، کہاں پر خرچ ہو گئی۔ ہر انسان کو جو ہے جواب دینا پڑے گا، ہر انسان کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک جواب نہیں دے دے گا وہ اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکتا۔ جب تک جواب نہیں دے دے گا تب تک اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے جسم دیا گیا، تمہیں جسم دیا گیا، تمہیں طاقت دی گئی، تم نے اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر صرف کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، آنکھ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے، کان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہمارے جسم کے ہر اعضاء کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہم سے سوال ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو جب بھی اٹھاؤ تو اچھے کاموں کے لیے اٹھاؤ، اپنے قدم کو جب بھی اٹھاؤ اچھے کاموں کے لیے اٹھاؤ، اپنی زبان کو جب بھی کھولو تو اچھی بات کرنے کے لیے جو ہے اپنی زبان کو کھولو۔ مگر ہم اور آپ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں تو کبھی گالی گلوچ کے لیے تو کبھی کسی اور کام کے لیے۔ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا مال کے تعلق سے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس مال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا، تم نے مال کو کس طریقے سے کمایا، تم نے مال کو حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے تم نے کمایا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آج ہم تو مال کو جمع کرتے جا رہے ہیں مگر یہی مال جو ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم مال اس طریقے سے جمع کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس مال کو چھوڑ کر کبھی جانا ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں 10 روپیہ دینے کی باری آ جاتی ہے، ہم اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تم نے
اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا تو وہ مال جو ہے تمہاری نجات کا سامان بھی بن سکتا ہے، تمہاری نجات کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اب جو چوتھا سوال ہوگا، چوتھا سوال یہ ہوگا اہل بیت کی محبت کے تعلق سے۔ چوتھا سوال اہل بیت کی محبت کے تعلق سے ہوگا، یعنی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اہل بیت سے کتنی محبت کی، تم نے اہل بیت سے کتنی محبت کی، یہ ہم اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے اہل بیت سے اتنی محبت کی۔ تو یہ چار سوالات ایسے ہیں جو کل بروز حشر قیامت کے دن ہم اور آپ سے ہوں گے، اور ہر انسان کو ان سوالوں کا جواب جو ہے دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اب تیاری کب کی جائے گی؟ کیونکہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے اور ہمیں جواب دینا ہی پڑے گا، تو جواب دینے کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جواب دینے کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان سوالوں کی تیاری کر لیں، ورنہ جب ہماری سانس ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی پھر ہم کوئی بھی عمل جو ہے نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہمیں لمحہ موقع ملا ہے تو ہم ان چاروں سوالوں کی تیاری کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ کل بروز حشر جب یہ چار سوالات ہوں تو ہم اس کا جواب جو ہے دے لے جائیں۔ اور میرے مسلمان بھائیو، مسند الفردوس کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت تین چیزوں پر کرو، تم اپنی اولاد کی تربیت تین چیزوں پر کرو، یعنی اپنی اولاد کو تین باتیں ضرور سکھاؤ، تین باتیں ضرور بتاؤ۔ یہ ڈیوٹی میرے آقا لگا رکھے ہیں ہر والدین کی، یہ ڈیوٹی میرے آقا ہر والدین کی لگا رکھے ہیں کہ اگر تم باپ ہو، اگر تم ماں ہو تو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم اپنی اولاد کو جو ہے یہ تین باتیں ضرور سکھاؤ۔ کون کون سی؟ سنو میرے مسلمان بھائیو، پہلی بات جو میرے آقا نے بتائی وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت، یعنی والدین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دل میں جو ہے اپنے نبی کی محبت ڈالیں، اتاریں، اپنی اولاد کے دل میں جو ہے نبی کی محبت ڈالی جائے، یہ والدین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اب یہ محبت کس طریقے سے ڈالی جائے گی؟ یہ محبت کس طریقے سے ڈالی جائے گی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کے سامنے اپنے آقا کا ذکر کرو، کبھی اپنے آقا کے حسن کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ، کبھی اپنے آقا کے سینے کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے آقا کے مدینے کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے آقا کا اخلاق بتاؤ، اپنے آقا کا کردار بتاؤ، اپنے آقا کے چلنے کا انداز بتاؤ، یعنی اپنی اولاد کے سامنے جو ہے اپنے آقا کی سیرت بار بار دہراؤ اپنی اولاد کے سامنے۔ جب ہماری اولاد ہمارے آقا کی سیرت کو بار بار سنے گی تو اس کے دل کے اندر جو ہے نبی کی محبت پیدا ہوگی، نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، آج تو زمانہ ایسا ہے
کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گھر گھر کے اندر جو ہے ناچ گانے بج رہے ہیں، نہ نبی کا کبھی ذکر ہو رہا ہے، نہ تلاوت کبھی ہو رہی ہے، پھر ہماری اولاد کیسے عاشق نبی بنے گی، کیسے ہماری اولاد نبی سے محبت کرے گی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں غفلت کی، ہم نے اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت نہیں ڈالی، تو کل بروز حشر جو ہے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ڈراموں کو بند کرو، ناچ گانے کی محفلوں کو بند کرو، اپنے گھر کے اندر ایک معمول بناؤ کہ صبح میں جو ہے نعت پڑھی جائے گی، شام میں جو ہے سیرت بیان کی جائے گی۔ ایک معمول بناؤ، کچھ باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اگر تم نہیں سکھا سکتے تو کوئی اگر اس لائق ہے تو اس کے قریب اپنی اولاد کو کرو، اس کے قریب اپنی اولاد کو کرو، تاکہ تمہاری اولاد جو ہے وہ علم دین سے جو ہے آراستہ ہو جائے، علم دین سے آراستہ ہو جائے۔ وہ ہماری اولاد، وہ اولاد جو کبھی ادھر ادھر گھومتی ہے پھرتی ہے، اس کو جو ہے ایک وقت دے دیا جائے کہ وہ اس وقت میں جو ہے کسی عالم دین کے قریب میں بیٹھ کر جو ہے حدیث پاک سنے۔ اور دوسری بات، جو دوسری ڈیوٹی لگائی میرے آقا نے، وہ دوسری ڈیوٹی یہ لگائی کہ اہل بیت کی محبت دل میں ڈالی جائے۔ دوسری ڈیوٹی والدین کی میرے آقا نے یہ لگائی کہ اہل بیت کی محبت دل میں ڈالی جائے۔ اب یہ اہل بیت کی محبت کس انداز میں ڈالی جائے گی، کس طریقے سے اولاد کے دل میں ڈالی جائے گی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائی، اہل بیت کی محبت اگر دل میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے تمہیں اہل بیت کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ نے یہ جو ماہ محرم الحرام کے اندر، یعنی جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، دکھائی پڑتا ہے، محفل ذکر شہدائے کربلا کرتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین انداز ہے اولاد کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ڈالنے کا۔ اس سے ہم اور آپ کو اہل بیت کی شان بھی معلوم ہوتی ہے، ذکر کربلا بھی ہوتا ہے، یعنی کربلا کے اندر کیا ہوا، کس طریقے سے امام علی مقام نے شہادت کو پیش کیا۔ ورنہ تو آج ممبروں سے اس طریقے سے شہادت امام حسین کو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں۔ یہ انداز نہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اگر اپنی اولاد کے سامنے اس طریقے سے شہادت امام حسین کو بیان کریں گے تو ہماری اولاد بہادر نہیں بلکہ بزدل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے ہم امام حسین کو بزدل دکھا رہے ہیں۔ ہمارے امام علی مقام نے تو کربلا کی سرزمین پر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ لاکھ آپ پر ظلم ہوا، تیریں چلی، تلواریں چلی، مگر آپ کی زبان سے جو ہے شکوہ کا ایک بھی لفظ نہیں آیا۔ آپ نے ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس لیے جو ہے میرے مسلمان بھائیوں، ایسے ممبروں سے بھی دور رہا جائے، ایسے بیانوں سے بھی دور رہا جائے کہ جس سے جو ہے ہمارے ایمان کو خطرہ پیدا ہو۔ کیونکہ میرے امام علی مقام ہائے ہائے کرنے والے نہیں بلکہ واہ واہ کرنے والے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس محفل پاک کا ایک فائدہ اور سن لے۔ فائدہ یہ کہ ذکر محفل، جو محفل ذکر شہدائے کربلا ہوتی ہے، اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امام علی مقام نے اپنی اولاد کو کس انداز میں جو ہے
شہید ہونے کے لیے اسلام کے لیے پیش کیا، بلکہ اب تو ہمارے نوجوان دینی تعلیم سے اتنی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ امام حسین ہیں کون؟ ایک نوجوان نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ امام حسین ہے کون؟ تو ہماری تعلیم کا یہ معیار ہو گیا کہ ہم دینی تعلیم سے جو ہے اس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ محفل ذکر امام حسین ہم اور آپ رچا کر سجا کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے سارے کنبے کو قربان کر دیا، جس نے نماز کے لیے، جس نے قرآن کے لیے، جس نے اپنے بابا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آخر میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ نماز کی اہمیت اتنی بلند ہے کہ کوئی بھی لمحہ آ جائے، کوئی بھی موقع آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، ہر حال میں نماز کے دامن کو تھام کے رکھنا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، تیسری جو ڈیوٹی لگائی گئی، تیسری ڈیوٹی وہ یہ لگائی گئی کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ۔ یہ میرے آقا نے والدین کی ڈیوٹی لگائی ہے، مگر ہمارا ذہن اب کیسا ہو گیا؟ ہمارا ذہن یہ ہو گیا کہ بس ہمارا بچہ جو ہے انگلش میڈیم میں جانا چاہیے تو جانا چاہیے، چاہے اس کو قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ور ٹائم کا کام ہے، کبھی بعد میں پڑھ لے گا، مگر پہلے جو ہے انگلش میڈیم میں جائے اور انگلش جو ہے فرافر بولنے والا بن جائے۔ مگر میرے آقا نے والدین کی جو ڈیوٹی لگائی وہ یہ لگائی کہ تم اپنی اولاد کو پہلے جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دلانے کے بعد پوری دنیا کی تعلیم دلا دو، اسلام کہیں پر تم کو نہیں روکے گا۔ پہلے قرآن کی تعلیم دلاؤ، کیونکہ قرآن سے ہی ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہماری زندگی کی حفاظت ہوگی، ہماری نماز کی حفاظت ہوگی، ہماری تمام عبادتوں کی حفاظت ہوگی جب ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر کے یہ سب کام کریں گے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، نہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے اور نہ اپنی عبادت کی حفاظت کر پائیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو پہلے قرآن کی تعلیم دلائیں، اس کو جو ہے قرآن پڑھنا سمجھنے والا بنائیں، پھر اس کے بعد آپ جو تعلیم دلانا چاہیں دلائیں، شوق سے دلائیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، ہمارے اسلاف نے جو ہے ہمیشہ اہل بیت کا ادب کیا، اہل بیت سے محبت کی، اور ہم اور آپ کو بھی طریقہ سکھایا کہ کس طریقے سے، کس انداز میں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ میرے آقا نے تو اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا، بتایا، اور صحابہ اکرام سے جو ہے تابعی تک یہ مسئلہ چلا، تابعی کے بعد تابعی، اس طریقے سے یہ طریقہ چلتے 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 ہم اور آپ تک آیا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھ لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، اسی طریقے کو ہم بھی اپنا لیں تو یقیناً جو ہے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ ہے، جس کو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو دعوت میں جانا تھا،
बरेली शरीफ के अंदर ही आपकी दावत थी। अब दावत में जाने के लिए जो है पालकी लाई गई, पालकी लाई गई और आपके घर के दरवाजे के सामने जो है वो पालकी लगा दी गई। और जब पालकी लगाई गई तो बहुत सारे जो है आशिक आपके दरवाजे पर जमा थे आपके दीदार के लिए, आपके दीदार के लिए, क्योंकि मेरा इमाम अपने घर से बाहर तशरीफ ला रहा था। और ये दीदार की चाहत रखने वाले आम इंसान नहीं थे, वक्त के बड़े बड़े वलमा थे, वक्त के बड़े बड़े वलमा थे। वो दीदार के लिए वहां पर जलवा करते। मेरे आका इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपने काशाने अक़दस से जो है बाहर निकलते हैं और आप पालकी में आकर बैठ जाते हैं। अब ये पालकी जो है, पालकी लेकर चलने वाले जो कुहार थे वो लेकर चलने लगे और एक हुजूम है पालकी के साथ, एक हुजूम है पालकी के साथ। लोग पैदल जो है चल रहे हैं, मेरा इमाम पालकी से चल रहा है। अभी कुछ ही दूर का सफर जो है तय हुआ था कि पालकी के अंदर से आवाज आती है कि पालकी को जमीन पर रख दिया जाए, पालकी को जमीन पर फौरन रख दिया जाए। मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने कहा कि पालकी को जो है फौरन जमीन पर रख दिया जाए। पालकी जमीन पर रख दी गई। आखिर पालकी को क्यों रोका गया, पालकी को क्यों जमीन पर रखवा दिया गया? तो मेरे इमाम ने फरमाया कि मुझे मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्मे अतहर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे आका के जिस्मे अतहर की खुशबू आ रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन पालकी उठाने वालों में आले नबी मौजूद है, इसलिए पालकी को जो है जमीन पर रख दिया जाए। ऐसा ईमान था मेरे इमाम का कि मेरे आका की खुशबू भी मेरे इमाम पहचानते थे, मेरे आका की खुशबू भी मेरे आका मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान पहचानते थे। ऐसे ही दुनिया नहीं कहती कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐसे नहीं, यूं ही नहीं लोग कह रहे, आपके अंदर वो सिफत वो खूबी थी, तब दुनिया आपको जो है कह रहे। अब जब पालकी रख दी गई जमीन पर, मेरे इमाम पालकी से बाहर निकल कर आए और आपने कहा कि पालकी उठाने वालों से कहा कि तुम्हें जो है तुम्हारे जद्दे अमजद का वास्ता, यानी तुम्हारे वालिद का वास्ता तुम में जो सैयद है वो निकल जाए, तुम में जो सैयद है, जो आले नबी है वो निकल जाए, क्योंकि मुझे खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू आ रही है। अब मेरे इमाम ने जब बार बार वास्ता दिया, बार बार वास्ता दिया, एक पतला दुबला शख्स जो है निकल कर सामने आता है, निकल कर सामने आता है और आने के बाद अर्ज करता है कि ऐ इमाम, अगर आपने मेरे वालिद का वास्ता न दिया होता तो मैं हरगिज बाहर न निकलता। आपने वास्ता देकर जो है मुझे मजबूर कर दिया, मेरे जद्दे अमजद का वास्ता देकर आपने मुझे मजबूर कर दिया, वरना दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नहीं जानता कि मैं सैयद हूं, आले नबी हूं। कोई भी बरेली के अंदर ये नहीं जानता था कि ये शख्स जो है, जो पालकी उठाने वाला है, ये आले नबी है, सैयद है, हजरत फातिमा की औलाद में से है। कोई शख्स नहीं जानता था, मगर जब मेरे आका इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने बार बार वास्ता दिया, तब जाकर ये राज जो है खुला है, तब जाकर ये राज खुला है।
اس نے کہا کہ اے امام آج آپ نے میرے راز کو جو ہے کھول دیا، ورنہ مجھے دنیا صرف ایک قہر پالکی اٹھانے والا غریب انسان جانتی۔ اب جب میرے امام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ آل نبی ہے، سید ہے، میرے آقا کے گھرانے کا ہے، اب میرے مسلمان بھائیوں ایک بڑا ہجوم لگا ہوا، بڑے بڑے علماء آپ کے پاس جو ہے موجود ہے، لوگ دیدار کے لیے جو ہے منتظر ہے، لوگوں کی نظریں جو ہے میرے امام پر جمی ہوئی ہے، مگر میرے امام نے جو ہے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، فوراً اپنے امامے کو اتارا اور اس سید کے قدم میں جو ہے اپنے امامے کو رکھ دیا، قدم میں رکھ دیا۔ یہ امامہ رکھنا قدم میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے اپنا امامہ کسی کے قدم پر نہیں رکھتا، اور اگر کسی نے رکھ دیا تو سمجھ لو اس نے جو ہے بہت بڑا کام کر دیا۔ میرے امام نے جو ہے اس سید کے قدموں میں اپنے امامے کو رکھ کر بتا دیا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ یہ وقت کا مجدد اپنے امامے کو قدموں میں رکھ رہا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جو علماء وہاں موجود ہے وہ اس بات کو اپنی کتابوں میں تحریر کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ بریلی کی سرزمین پر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ امام احمد رضا خان نے جو ہے ایک سید کی تعظیم میں اپنے امامے کو جو ہے بھرے مجمع میں اس سید کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور صرف امامہ کی نہیں رکھا۔ اور میرے آقا امام احمد رضا خان فضل بریلوی بار بار جو ہے اب اس سید زادے سے جو پالکی اٹھانے والے تھے ان سے بار بار معافی مانگ رہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، غلطی مجھ سے ہو گئی، انجانے میں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ابھی میرے آقا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دل میں جو ہے تسکین نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کہ میں اس وقت مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور پالکی میں لے کر چلوں گا۔ اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور پالکی جو ہے میں لے کر چلوں گا، تب جو ہے میں اس بات کو قبول کروں گا کہ آپ نے جو ہے مجھے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف نے تعظیم کا طریقہ ہم اور آپ کو سکھایا، بتایا کہ میرے آقا کی اولاد اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس طریقے سے ہمیں بتایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، فرمان جاری کر کے ہم اور آپ کو بتایا ہے، ہر طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اہل بیت کی محبت جو ہے ہر اہل ایمان پر واجب ہے، ہر اہل ایمان کو جو ہے اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے۔ اور جو میں نے بتایا ہے کہ حضرت علی نے جو پیمانہ ہم اور آپ کو دیا ہے، وہ پیمانہ بھی نہیں بولنا ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کر کے ان کی اقتدا نہ کی جائے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر آج تک آپ ان کی اقتدا نہیں کرتے تھے، یعنی آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، یا آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، تو آج سے جو ہے دل میں عہد کر لیں کہ ہم محبت بھی کریں گے اور اہل بیت کی اقتدا بھی کریں گے، اور اہل بیت کی اقتدا بھی کریں گے، تاکہ میرے آقا نے جو انعام کا وعدہ کیا ہے اس انعام کے ہم حقدار بن جائے، اس انعام کے ہم حقدار بن جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ اہل بیت کی محبت جو ہے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اہل بیت سے محبت کرتے رہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ حاصل ہو، نہیں، فائدہ دنیا میں بھی ہوگا
اور آخرت میں تو شفاعت کی شکل میں جو ہے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو سچی پکی محبت اپنے دل میں بیٹھائیں اور ان کی اقتدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلیل صلی اللہ علیہ وسلم